بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن، عزیز طالبات، یہاں پر سب سے پہلی بات بیان کرنے کی یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر صرف باب قائم فرمایا ہے اور ترجمہ قائم نہیں فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں اس طرح ابواب بلا ترجمہ کچھ تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں شارحین مختلف باتیں بیان فرماتے ہیں اور مختلف وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سہو مؤلف ہے، یعنی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ سے سہو ہو گیا ہے، بھول ہو گئی ہے۔ انہوں نے باب تو قائم فرمایا لیکن ترجمہ قائم فرمانا بھول گئے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سہو کاتب ہے، یعنی کاتب سے سہو ہو گیا، کتاب لکھنے والے سے یا کتاب طبع کرنے والے سے سہو بھول ہو چکی ہے۔ صرف باب لکھ کر کاتب آگے بڑھ گیا اور ترجمہ لکھنا بھول گیا۔ تیسری وجہ بیان کی جاتی ہے تصرف راوی۔ یہ دراصل راوی کا تصرف ہے۔ کتاب کے جو مختلف روات ہیں انہوں نے اس طرح کا تصرف کیا اور بعض ابواب کو بلا ترجمہ نقل کر دیا۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو خود موقع نہ ملا کہ وہاں پر ترجمہ قائم کیا جائے، اس لیے انہوں نے صرف باب لکھا اور ترجمہ قائم نہیں کیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ باب کالفصلی من الباب السابقی کے ضمن میں ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بابن کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب جو بلا ترجمہ ہے دراصل سابقہ باب کی ایک فصل ہے اور سابقہ باب سے ہی اس کا رابطہ ہے اور تعلق ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دراصل حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس طرح کے ابواب بلا ترجمہ طلباء و طالبات کے ذہنوں کو چوکنا کرنے کے لیے اور طلباء اور طالبات کو بیدار رکھنے کے لیے اور ان کی ذہنی ورزش کے لیے اس طرح کے ابواب بلا ترجمہ قائم فرمائے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، چونکہ باب سابق میں حب انصار کو علامت ایمان قرار دیا گیا تھا اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اب بابن کے بعد حب انصار کی وجہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرات انصار سے ہماری محبت کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ بیان فرمانا چاہتے ہیں اس باب کے ضمن میں۔ چونکہ یہ باب سابقہ باب کی ایک فصل اور ایک فصل کی طرح ہے، اس لیے ترجمہ قائم نہیں کیا گیا ہے۔ حضرات انصار سے محبت کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ حضرات انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت فرمایا ہے، اور بیعت انہوں نے کب کیا؟ آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کی پوری تاریخ اس باب کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر بخاری شریف میں بعض ابواب بلا ترجمہ ہے۔ اس سے طلباء اور طالبات کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث دیکھیے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی 18ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 18۔ وبه قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس
ابو ادریس بن عبداللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وکان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبعيناه على ذلك۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، وکان شہید بدرن، کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ، اور وہ لیلۃ العقبہ کے نقیبوں اور سرداروں میں سے ایک نقیب اور سردار تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کے آس پاس عصابۃ من اصحابی، آپ کے صحابہ میں سے ایک جماعت تھی۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ بیان کرنے کی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ یہاں ان کی دو فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ یہ بدر میں شریک تھے، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک رہے ہیں ان کا مقام سب صحابہ میں ممتاز تھا، اور اہل بدر کے متعلق قرآن کریم نے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور دوسری فضیلت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ میں نقبہ میں سرداروں میں شامل تھے، اور بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ دونوں میں بھی شریک رہے ہیں۔ یہ لیلۃ العقبہ کیا ہے؟ لیلۃ العقبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ یہ کہا جاتا ہے سیرت میں یا تاریخ اسلام میں، اس کا نام ہے بیعت لیلۃ العقبہ۔ یہ بیعت لیلۃ العقبہ مکہ مکرمہ میں اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے پریشان کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا۔ قبائل عرب ہر سال حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک سال یثرب یعنی مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق حج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ کر مدینے سے آنے والے ان لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دی کہ تم شرک کرنا چھوڑ دو اور توحید کو اختیار کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں لہٰذا میری بات مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی ان کے دل میں کچھ بات آ گئی کہ آپ اور آپ کی جماعت صحیح ہے، لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہودی مدینے میں کثرت سے آباد ہیں، اور یہودی اکثر مدینے کے دوسرے لوگوں سے، دوسرے قبائل سے یہ کہتے تھے اور یہ ذکر کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ نبی ہیں۔
لہٰذا ہمیں ان کی طرف سبقت کرنی چاہیے اور ان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگ جو یہودیوں کے ظلم اور ستم کا شکار ہیں، اب ان یہودیوں پر غلبہ حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ یہ بات کس کے ذہن میں آئی؟ یہ بات حج کے موسم میں مدینے سے آنے والے چند لوگوں کے ذہن میں آئی کہ یہودی تو کہا کرتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم رہ کر تم پر غلبہ پانے والے ہیں، تو لہٰذا ہم ہی کیوں آگے نہ بڑھیں اور یہی نبی ہو سکتے ہیں، ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر یہودیوں پر غلبہ پا لیں گے۔ تو یہ سوچ کر کہ جب نبی ہمارے پاس آ جائیں گے تو ان کی حکومت قائم ہوگی، اور حکومت قائم ہونے کے نتیجے میں ہم یہودیوں کے ظلم سے، یہودیوں کے ستم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہوا اور یہ کچھ لوگ ایمان لائے۔ پھر یہی لوگوں نے اور لوگوں کو دعوت دیا مدینے میں۔ اگلے سال 12 حضرات آئے اور آپ کے دست مبارک پر رات کے وقت بیعت کی۔ تو یہ جو بیعت کی گئی ہے اس کو لیلۃ العقبہ کہا جاتا ہے، لیلۃ العقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 12 لوگ گئے، وہ لوگ اگلے سال 70 حضرات کو لے کر مدینے سے مکہ آئے حج کرنے کے لیے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہ ہونے کے باوجود، اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود، ان 70 لوگوں سے بہت ٹھوک بجا کر بات کی اور یہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کے اندر بہت معزز و مکرم ہیں، سب ان کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں، اگر تم وعدہ کرو کہ ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور کوئی حملہ نہیں کرے گا اور تم ان کا دفاع کرو گے تو تب تو ہم ان کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، ورنہ ابھی بتا دو ہم نہیں بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پکا وعدہ لیا حفاظت کے سلسلے میں۔ 70 آدمی سب کے سب کہاں بیعت کرتے، لہٰذا اس بات پر ان 70 حضرات میں سے 12 آدمی منتخب کیے گئے جن کو نقبہ کہا جاتا ہے، اور نقیب کے لفظی معنی نگہبان، ذمہ دار کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان 12 آدمیوں کو نمائندہ بنایا گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، آپ کی مدد کے سلسلے میں، آپ پر ایمان لانے پر، آپ کی تائید کرنے پر بیعت کی۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حدیث میں جو کہا قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبکہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ عصابہ عام طور پر اس جماعت کو کہتے ہیں جو 40 سے کم ہو، اور جو 40 سے زیادہ ہو ان پر لغتاً عصابتن کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، کیا فرمایا؟ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور چوری، زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور کسی کے خلاف کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ دیکھو، بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا، تم میرے ہاتھ پر یا مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ عزیز طالبات، یہاں پر ایک بات خاص طور پر سمجھانے کی ہے کہ یہ بیعت کرنا کیسا ہے۔ اصل میں لفظ ہے بیعت، بیعتن کے معنی بیچ دینے کے آتے ہیں۔ چونکہ مرید اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کر دیتا ہے، ایک معنی میں وہ اپنا سودا کر لیتا ہے، اور اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں اور میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں،
اس بات پر کہ آپ میری تربیت فرمائیں گے اور میری اصلاح فرمائیں گے۔ تو عزیز طالبات، اس طرح مرید ہونا، بیعت کرنا ولیوں سے، صاحب نسبت لوگوں سے، اللہ والوں سے درست ہے، جائز ہے، بلکہ بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ اور بیعت کا ثبوت خود قرآن مجید سے بھی ہے اور احادیث سے بھی ہے۔ خود یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بایعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو یا مجھ سے بیعت کرو، تو اس سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن بیعت سے پہلے، کسی کے مرید ہونے سے پہلے کئی چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ہم ان کے علم کے بارے میں مطمئن ہوں، ان کے اعمال کے بارے میں مطمئن ہوں، ان کے عقائد صحیح ہوں، اور وہ ہماری اصلاح کر سکتے ہوں، اور ان سے ہمارا مزاج ملتا ہو۔ اس کے لیے جلد بازی نہ کی جائے، کچھ دن صحبت میں رہ کر دیکھا جائے کہ ان سے ہماری طبیعت مانوس ہے یا نہیں ہے۔ اگر مانوس ہے تو بیعت کر لیں، مانوس نہ ہو تو پھر کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی بیعت کر سکتی ہیں، لیکن پردے کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بغیر پردے کے بیعت کرنا اور اصلاح کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بے دینی کے راستے سے دین زندگیوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے بیعت کرنا، جیسے کوئی اگر پوچھے کہ بھئی کیا بیعت کرنا ضروری ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ ڈاکٹر کے پاس دواخانے میں جا کر اپنا علاج کرنا ضروری ہے، کیا قرآن سے ثابت کریں آپ؟ تو بھائی ہم مریض ہیں، جسمانی مریض ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنا علاج کریں گے۔ اب اس سے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا، گرچہ کی بات بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن اس طرح کے سوالات کرنا اور خود پریشان ہونا، سامنے والوں کو کنفیوز کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ بیعت کرنا درست ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم اپنی طرف سے جان بوجھ کر گڑ رہے ہو یا اپنی طرف سے لگا رہے ہو، ولا تعصوا فی معروف، اور کسی بھلائی میں نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تم میں سے جو کوئی ان باتوں کو پورا کرے گا، یعنی بیعت پورا کرے گا، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا، یعنی چوری کیا، زنا کیا، اور اولاد کا قتل کیا، کسی پر بہتان لگایا، اور بھلائی میں نافرمانی کی، فعوقب فی الدنیا، پھر اسے دنیا میں سزا دی گئی، جیسے زنا کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، دنیا میں اس طرح کی سزا دی گئی، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان کاموں میں سے کسی کام کو کیا، پھر ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کی پردہ داری کی، یعنی اس نے چوری کیا، زنا کیا، قتل کیا، لیکن اللہ نے اس کا ستر کیا، یعنی چھپا دیا، معلوم نہیں ہوا لوگوں کو، اس کو سزا نہیں دی گئی، فہو الی اللہ، تو اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اللہ اسے سزا دے دے۔ فبعیانہ علی ذلک، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فبعیانہ علی ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت فرمائی اس پر،
یہ بیعت کی تفصیلات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العقبہ اولیٰ میں صحابہ اکرام انصاری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تھا، اور یہ حدیث کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کی تشریح ہوگی الگ الگ جملوں کے ساتھ۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے بین ایدیکم و ارجلکم، اس سے مراد ہے جان بوجھ کر، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کھلم کھلا افطرا نہیں کرو گے، کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے۔ اور ولا تعصوا فی معروف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہاں پر بالمعروف کی قید لگا کر منکر کو، برائیوں کو خارج کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیشہ معروف ہی میں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف کے علاوہ کسی منکر بات کا حکم ہی نہیں دے سکتے، پھر معروف کی قید لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات متصور نہیں ہے کہ آپ معروف کے سوا کسی اور بات کا حکم دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حکمرانوں کو یہ تعلیم دی کہ حاکم یا امیر کی اطاعت معروفات میں، نیکیوں میں واجب ہے اور منکرات میں واجب نہیں ہے، اس لیے معروف کی قید لگائی گئی۔ فمن وفا منکم، یعنی تم میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة اللہ، یعنی جو شخص ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اس کو دنیا میں سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ فبایعناہ علی ذلک، پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام باتوں پر بیعت کی۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حدود معصیت کا کفارہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حدود معصیت کا کفارہ ہے یا نہیں؟ حدود یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے، جن کے کرنے کی وجہ سے شریعت میں حد مقرر کی گئی ہے۔ جیسے اگر غیر شادی شدہ نے گناہ کیا، زنا کیا تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور شادی شدہ نے اگر زنا کیا ہے تو اس کی سزا سنگسار ہے، رجم ہے، اس کا قتل ہے۔ تو اگر کسی زانی کو یا زانیہ کو اس طرح کی سزا دے دی گئی اور حد جاری کر دی گئی، تو کیا اس حد کے جاری کرنے سے، اس کو کوڑے مارنے سے یا اس کا سنگسار کرنے سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ حدود معصیت یعنی گناہوں کا کفارہ ہیں یا نہیں ہیں، گناہوں کو ختم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، یہاں پر شرک کا بھی ذکر ہے، یعنی کوئی آدمی جو کہ مسلمان ہے، نعوذ باللہ، کسی وقت اگر شرک کا ارتکاب کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو یہ سزا بالاتفاق مرتد پر جاری ہوگی، کیونکہ کفر پر معافی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اس نے اگر توبہ نہیں کی اور کفر سے باز نہیں آیا تو مرتد کہلائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قتل اس کے لیے زاجر ہے، زاجر، کفارہ نہیں ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے قتل کی وجہ سے اس کا کفر معاف ہو جائے گا، بلکہ یہ اس کے لیے زاجر ہے، یعنی اس کے لیے سزا ہے یہ دنیا کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی گناہوں کے ارتکاب پر، شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے کرنے پر جب دنیا میں سزا مل گئی اور اس نے توبہ بھی کر لیا ساتھ میں، تو بالاتفاق اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سزا بھی دی گئی اور اس نے توبہ بھی کر لیا تو بالاتفاق اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اختلاف اس صورت میں ہے جب کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو کفر کی حد تک پہنچتا نہ ہو، اور اس گناہ پر اس کو دنیا میں سزا بھی دی گئی یا اس پر حد جاری کی گئی، تو ایسی صورت میں وہ حد، وہ سزا اس کے لیے معافی کا ذریعہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی اس نے توبہ تو نہیں کیا، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک مشہور مذہب یہ ہے کہ حدود کفارہ ہیں۔ حدود کفارہ ہیں کا مطلب یہ کہ حد جاری ہو جانے سے، سزا جاری کر دیے جانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود کو کفارہ بھی مانتے ہیں اور سواتر بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی نے چوری کی اور سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لہٰذا ہاتھ کے کٹ جانے سے اس کے چوری کا گناہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے زنا کیا، نعوذ باللہ، اب اس کو 100 کوڑے یا رجم کی سزا دے دی گئی، تو اس سزا کے ہونے سے اس کا گناہ معاف ہو گیا، چاہے اس نے الگ سے توبہ نہ کی ہو۔ لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ حدود کفارات نہیں ہیں بلکہ زواجر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو حدود سے لوگوں کو عبرت دلانا ہے، دیکھو اس شخص کو سزا ایسی ملی ہے، اگر تم بھی کرو گے تو تمہیں بھی ایسی ہی سزا دی جائے گی۔ لہٰذا یہ حدود بذات خود گناہ کی معافی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ لہٰذا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں دونوں طرف سے دلائل ہیں۔ شوافع کے دلائل کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ شوافع کے دلائل میں قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو توبہ فرمایا ہے جو کفارہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفارہ کی وجہ سے توبہ خود بخود ہو جاتی ہے، الگ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، ما عوقب رجل على ذنب الا جعله الله كفارة لما اصاب من ذلك لما اصاب عن ذلك الذنب۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حدود جو ہے کفارہ ہیں اور سواتر ہیں۔ اور خود یہ حدیث جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کیا کہا گیا؟ فہو کفارۃ اللہ، یعنی حد، سزا جو ہے اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ یہ وہ دلائل ہیں شوافع کے جن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حدود کفارہ ہیں اور سواتر ہیں۔ احناف نے کیا کہا کہ حدود کفارہ نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کریں، بلکہ زواجر ہیں، صرف تنبیہ ہے، عبرت ہے۔ احناف کے دلائل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، پھر
اسی آیت کے آخر میں کہا گیا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی۔ تو اس آیت میں ڈاکوؤں کی سزا، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والوں کی سزا بیان کی گئی کہ دنیا میں بھی ان کی سزا تو ہے ہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے ان کے لیے، آخرت میں الگ سے عذاب ہے۔ اگر حد جو ہے کفارہ ہے، سواتر ہے، تو پھر آخرت میں سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر احناف یوں کہتے ہیں کہ حدود جو ہے سواتر نہیں ہے بلکہ زواجر ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، احناف فرماتے ہیں کہ اس میں عقوبت کے ساتھ ساتھ توبہ بھی مراد ہے، ورنہ ایک مسلمان حد میں توبہ نہ کرے یہ بہت مشکل ہے۔ یہاں پر حد کے اندر توبہ خود بخود شامل اور داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔